چاقو لائی خادمہ، اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکالی اور ایک پلیٹ میں رکھ کر خادمہ سے کہا کہ جاؤ اس باہر مرد کو پیش کر دو۔ وہ مرد میری آنکھوں پر فدا تھا اور مجھے ایسی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے جو آنکھ مجھے جہنم کی طرف لے جائے۔ قرآن کی فلاں آیت میں نے پڑھی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، تو میں نے نظر کو نیچی کر لیا۔ اس کا انعام اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر نوجوانی کے عالم میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب۔ ایک چھوٹی سی بد نظری نے کتنا برا انجام، 40 سال کی عبادت کو غرق کر دیا۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، بہت ساری بیماریاں آج ہمارے معاشرے میں داخل ہیں، جس میں سے ایک عام بیماری جس کو ہم بیماری اور گناہ تصور نہیں کرتے، وہ بد نظری کا مرض ہے، جو قرآن کریم کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ نور کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، مومن مردوں سے کہہ دے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ آج زمانے کے اعتبار سے معاشرے میں ایک بیماری جہاں مردوں میں ہے وہاں خواتین میں بھی ہے۔ ہر گھر کا یہ ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ خواتین پردہ کرنا نہیں چاہتی، اور مرد حضرات ان کو پردے کے فائدے سمجھانے میں اور شریعت کو بتانے میں ناکام ہیں کہ پردے کے کیا فائدے ہیں اور شریعت نے ہمیں کیا نظام دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جگہ جگہ بدکاری انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ کالجوں کے اندر بچیاں محفوظ نہیں، اسکولوں کے اندر بچیاں محفوظ نہیں، بازاروں کے اندر محفوظ نہیں، حتیٰ کہ محلوں کے ساتھ ساتھ گھروں کے اندر محفوظ نہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہم شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کے اصولوں کو چھوڑ کر شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، اور ہمیں یہ بالکل خیال نہیں ہے کہ وہ مقدس کام جس کو شریعت نے پردہ کہا ہے، مقدس چیز کا ہمارے پاس آج اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ بد نظری ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کا حساب لیتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب عطا کریں گے۔ ایک بزرگ طواف کر رہے تھے تو کسی نے دیکھا کہ ان کے ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، اور ایک دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من غضبک، اے اللہ میں تیرے غصے سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہی دعا پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ اس قدر ڈرے ہوئے ہیں، کیا بات ہے، آپ کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا میں نے ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھ لیا تھا، غیب سے چپت لگی اور آنکھ باہر نکل گئی، اس لیے پھر ڈرتا ہوں کہ یہ دوبارہ نہ میرے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی خاص پکڑ فرماتے ہیں اور ان کی فوراً اصلاح کر دیتے ہیں۔ مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت جا رہی تھی راستے میں، بازار میں، کوئی آوارہ لڑکا، جیسے آج بھی بہت سارے آوارہ ہوتے ہیں، اس عورت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، آگے چلتا گیا۔ اس عورت نے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟
اس نے کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، میں آپ پر عاشق ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کے پیچھے چل رہا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ پھر میرے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ مجھ سے زیادہ خوبصورت میری بہن آ رہی ہے، وہ پیچھے ہے، تم اس کو دیکھ لو، اس پر عاشق ہو جاؤ۔ تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں تو کوئی نہیں تھی۔ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، اس نے اس کے ایک زور سے تماچا مارا، اور تماچا مار کر اس نے کہا کہ اگر تو میرا عاشق تھا تو پھر پیچھے مڑ کر اس کی طرف نہ دیکھتا، صرف مجھے ہی دیکھتا۔ اس سے کہنے کو تو یہ ایک دنیاوی واقعہ ہے، لیکن اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں مسلمان اللہ کا عاشق ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ اگر ہم اللہ کے اور اللہ کے نبی کے عاشق ہیں تو ہم اللہ کے حکموں پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر دوسری کی طرف کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بد نظری اتنی بری چیز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ یہ تیری حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے پاس سے ایک عورت گزری، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس کے بعد میری آنکھ اس کو تاکتی رہی، یعنی اس کو دیکھتا رہا۔ میرے سامنے ایک دیوار آ گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میں دیوار میں جا کر ٹکرا گیا۔ دیوار میں میری ٹکر لگی اور مجھے یہ چوٹ لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اس کو اس کی سزا جلدی عطا فرماتے ہیں۔ تجھے اللہ نے سزا دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ جو کام تو کر رہا تھا یہ غلط تھا کام، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا بری نظر اتنی خطرناک چیز ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ برقع پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ برقع پہننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے محلے میں بھی بہت سارے احباب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ برقعے کی کیا فائدہ، اصل پردہ دل کا ہوتا ہے۔ جی، دل کا پردہ ہے۔ ارے بے وقوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا جو تیر ہوتا ہے شیطان کا وہ نظر کا ہوتا ہے۔ پہلے نظر سے کام چلتا ہے، پھر وہ دل میں جا کر چبھتا ہے، پھر وہ زبان پر آتا ہے، اور پھر وہ زبان کے بعد دونوں جسموں کے درمیان پھیل جاتا ہے اور ایک فساد برپا ہو جاتا ہے اور انسان تمام گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے مریدوں میں سے ایک شخص تھا، اس پر شہوت کا غلبہ تھا جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور خوب رویا کہ اللہ میں اس کے لیے کیا کروں۔ سب سے بہترین چیز تو بتائی گئی ہے کہ نکاح کیا جائے، لیکن آج تو نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے، چاہے وہ لڑکے کا معاملہ ہو یا لڑکی کا معاملہ ہو، کہ ایک عذاب بن گیا ہے ہمارے لیے، ہم نے اس کو عذاب بنا لیا ہے۔ تو اس نے خوب آہو گزاری کی، اللہ سے دعا کی اور سو گیا، تو خواب میں رات میں ایک شخص آئے اور انہوں نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں صبح اٹھا تو سکون مل گیا تھا، اور پھر میں اپنی حالت میں آ گیا۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال کے بعد پھر وہی کیفیت، پھر اس کو شہوانی کیفیت اس پر طاری ہوئی، پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بزرگ آئے، اس شخص نے اپنی گردن ان کے سامنے جھکا دی، تو ان صاحب نے ایک تلوار نکالی اور اس کی گردن پر ہلکی سی ماری۔ جب یہ صبح اٹھ جاگا تو پھر یہ بالکل ٹھیک تھا اور اس کی شہوت جو ہے پھر ٹھیک ہو گئی تھی۔ 1 سال کے بعد پھر یہی تیسری مرتبہ یہی کیفیت ہوئی، پھر اس نے دعا کی۔ لکھا ہے کہ پھر خواب میں جو ہے وہ شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ کب تک تم مجھ سے اس طرح سے کراتے رہو گے؟ اب اس کا علاج یہ ہے کہ تم جاؤ اور نکاح کر لو اور اپنی شہوت سے نجات حاصل کرو۔ اس کے بعد اس نے نکاح کر لیا۔ معلوم ہوا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ معاملہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔
آدمی یہ سوچے کہ صرف لڑکی خراب ہے تو یہ بھی غلط، یہ سوچے کہ لڑکا خراب ہے یہ بھی غلط۔ آج جب فیصلے آتے ہیں لڑکے والے کہتے ہیں ہمارا بچہ بالکل صحیح تھا، ان کی بچی نے ہمارے بچے کو خراب کیا، یہی ہوتا ہے۔ جب بچی والے آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بچہ خراب تھا، بچی اچھی تھی بچے نے خراب کیا۔ ارے بھائی تم دونوں خراب تھے اس لیے خراب ہوئے، ایک کی طرف سے معاملہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے زمانے کی خواتین کیسی تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صالحہ خاتون تھی، نیک خاتون، بازار سے جا رہی تھی، کسی شخص نے دیکھا اور اس کے پیچھے اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ عورت نے دیکھ لیا کہ یہ شخص اس کی نیت خراب ہے، یہ میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ میرے پیچھے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں اس لیے آپ کے پیچھے آ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں تو پردے سے ہوں، آپ نے مجھے پردے میں کیسے پسند کر لیا؟ تو اس مرد نے کہا کہ آپ کی آنکھیں پردے سے باہر ہے، آپ کی آنکھوں پر میں فریفتہ ہو گیا ہوں، آپ کی آنکھیں مجھے اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ میری آنکھوں پر فریفتہ ہیں تو آپ رکے، میں ابھی آپ کو آواز دوں گی، آپ اندر آ جائیے۔ وہ گھر میں گئی اور اپنی خادمہ کو بلایا اور خادمہ کو بلا کر کہا کہ چاقو لے کر آؤ۔ چاقو لایا، چاقو لائی خادمہ، اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکالی اور ایک پلیٹ میں رکھ کر خادمہ سے کہا کہ جاؤ اس باہر مرد کو پیش کر دو، وہ مرد میری آنکھوں پر فدا تھا اور مجھے ایسی آنکھ کی ضرورت نہیں ہے جو آنکھ مجھے جہنم کی طرف لے جائے، مجھے ایسی آنکھ کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ آنکھیں باہر دی گئی تو بتائیے کیا وہ آدمی رہ سکتا ہے؟ اس کی تو روح کانپ گئی، بھاگ گیا وہاں سے۔ ایسی نیک خواتین بھی اللہ نے اس امت میں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابو عمر بن علوان کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے بازار گیا تو مجھے ایک جنازہ نظر آیا اور جنازے میں شرکت کی نیت سے پیچھے پیچھے چل دیا، نماز پڑھی، جنازے کو دفن کیا، اور اس کے بعد جب میں وہاں سے چل رہا تھا تو اچانک ایک حسین عورت پر نگاہ پڑ گئی۔ ایسے نہیں کہ زبردستی نگاہ ڈالی یا جان بوجھ کر اس کو دیکھا، اور نگاہ پڑنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر لی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور استغفار پڑھا اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ ایک بڑھیا نے مجھ سے کہا اے آقا مجھے کیا ہو گیا ہے، یا میری نظروں کو کہیں دھوکہ تو نہیں ہے؟ میں نے اپنی خادمہ سے بڑھیا سے کہا کہ اماں جان تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا، تم ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا منہ کالا ہو چکا ہے، آپ کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ مجھے تعجب ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا آئینے کے پاس اور جا کر میں نے اپنا آئینہ دیکھا تو میرا منہ کالا ہو چکا تھا۔ فوراً میں نے توبہ استغفار کی اور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میرا منہ سیاہ کر دیا ہے، کالا کر دیا ہے۔ تو بہت زیادہ تفکرات کے بعد مجھے یاد آیا کہ بغیر ارادے سے بدنگاہی کا گناہ ہو گیا۔ فوراً اللہ سے توبہ مانگی اور 40 دن تک اللہ سے توبہ طلب کرتا رہا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے شیخ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر ان سے توبہ کراؤں، کہ اللہ نے فوراً میری پکڑ کی اور میرے منہ کو سیاہ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بغداد کا سفر کیا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ ابھی حجرے میں داخل ہوئے تھے، کمرے میں دروازہ کھٹکھٹایا کمرے کا۔ اب صاحب کشف تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دروازے کو جب کھٹکھٹانے کے بعد آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ اے عمرو آ جاؤ، آ جاؤ اندر، گناہ تم بازار میں کرتے ہو اور اپنے پروردگار سے معافی مانگنے کے لیے وسیلہ بغداد میں ڈھونڈتے ہو، گناہ بازار میں کرتے ہو اور معافی کا وسیلہ مانگنے کے لیے بغداد کا راستہ تلاش کرتے ہو، آ جاؤ۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں کو
کشف کے ذریعے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میرے مرید نے، میرے چاہنے والے نے کیا گناہ کیا ہے۔ اتنی بات ہم مانتے ہیں اور ماننے بھی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بد نظری اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس پر بہت زیادہ ہے۔ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اوپر جلد کا ایک پردہ بنایا ہے، یہ چھوٹا سا پردہ ہے، ہماری اور آپ کی سب کی آنکھ پر ہے۔ یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ نظر کی حفاظت کی جائے، کہیں انسان یہ کہہ نہ سکے کہ پردہ مشکل تھا، اس لیے آنکھوں کی حفاظت نہ ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آنکھوں کے اوپر پردہ رکھ دیا، سیکنڈز کے اندر اگر ہم چاہیں تو فوراً پردہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا گہرا۔ اسی طرح آدمی یہ کہے کہ صرف دل کا پردہ ہے، دل تو پردے میں ہی ہے، اس کو آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے سے اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ چہرے کا پردہ ہے، آنکھوں کا پردہ ہے، ہاتھ اور پیر کا پردہ ہے، جسم کا پردہ ہے۔ خیر، اس موقع پر مختصر وقت ہے، بات یہ عرض کرنی ہے کہ ایک واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تشریف لائی پردے کے ساتھ۔ ان کا جوان بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ کسی نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ نہایت پردے کے ساتھ آئی ہیں۔ انہوں نے کہا، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے کچھ حکم فرمائیں اور بچے کے لیے دعا فرمائیں۔ تو کسی نے کہا کہ اے خاتون، تو اتنی پریشان، جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، بیٹے کا غم، اور اس کے باوجود تو نے اتنا پردہ کیا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تو سراپا دلہن بنی ہوئی ہے۔ تو ان صحابیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر کیسا تھا؟ ان صحابیہ نے کہا کہ میرے بھائی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری شرم و حیا فوت نہیں ہوئی، میری شرم و حیا تو زندہ ہے، میری شرم و حیا فوت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا کتنا اچھا جواب دیا آپ نے۔ ہندوستان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک عالم دین جب انگریز کا دور تھا، ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور اس ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے جس ڈبے میں انگریز کا گورنر بیٹھا ہوا سفر کر رہا تھا۔ اب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو انگریز نے سوچا کہ کچھ ان سے بات کی جائے، کچھ ان کو چھیڑا جائے۔ آج بھی یہی ماحول ہے، جہاں دیندار آدمی کو دیکھا، داڑھی والے کو دیکھا، جھبے شرعی والے کو دیکھا، جی حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اب اگر ہمارے پاس کوئی ایک بیگ ہوگا تو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت والا، اس کو بھی چھیڑ دو۔ حالات خراب ہیں۔ تو انگریز نے سوچا کہ یہ مولوی ہے، اس کو چھیڑنا چاہیے، اور اس نے ٹاپک اٹھایا پردے کا، کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مولانا نے کہا کہ بالکل کہیے، کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا کہ اسلام نعوذ باللہ ایک عجیب مذہب ہے، عورتوں کی آزادی کو چھینتا ہے اور عورتوں کو قید خانے میں رکھتا ہے اور ان کو پردے میں رکھتا ہے، ڈھانپ کر رکھتا ہے، چھپا کر رکھتا ہے۔ مولانا نے ان کو سمجھایا کہ بھائی ایسا نہیں ہے، پردہ بہت اچھی چیز ہے، اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ سونا اور چاندی کو آدمی چھپا کر رکھتا ہے، لوہے کو اور مٹی کو باہر ڈال دیتا ہے۔ انگریز نے مذاق اڑایا اور کہا کہ نہیں، تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی، ماننے والی بات نہیں۔ تو مولانا خاموش ہو گئے۔ مولانا کے ساتھ ان کے ایک خادم بھی تھے۔ وہ زمانہ سادگی کا زمانہ تھا، گرمی کا موسم۔ مولانا نے اپنے شاگرد سے کہا، خادم سے کہا کہ بھائی تھوڑا گرمی کا موسم ہے، شربت بنا لو۔ تو انہوں نے پانی جو تھا، پانی کے اندر جو ہے شکر ملائی اور نیمبو کاٹا، اور نیمبو کاٹ کر اس میں ڈال کر جو ہے شربت بنانے لگے۔ اب جب شربت بنانے کا وقت آیا اور نیمبو کی خوشبو ٹرین کے ڈبے میں پھیلنے لگی تو انگریز کا جی للچایا اور اس کا بھی دل چاہا کہ میں بھی شربت پیوں، میں بھی پانی پیوں۔ تو اس کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے للچائی ہوئی نظر سے نیمبو کو دیکھا اور کہا کہ مولانا بہت اچھی شکنجی آپ کا آدمی بنا رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کو پی لوں۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی شکنجی دیکھ کر آپ کے منہ میں پانی آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ بالکل، شکنجی دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا ہے۔ تو مولانا نے برجستہ کہا کہ ایک یہ تو معمولی سی چیز ہے جس کو ہم لیمو کہتے ہیں، لیمو دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آ گیا،
تم نے اپنی بیوی کو پردے کے بغیر نہایت خوبصورت بنا کر ڈبے کے اندر بٹھایا ہے، للچائی ہوئی نظروں سے غیر مرد اس کو دیکھ رہے ہیں بری نظروں کے ساتھ، تو بتائیے یہ عقل میں آنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ انگریز جو ہے خاموش ہو گیا اور اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ معلوم ہو گیا کہ جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ آدمی اپنی نگاہ سے کرتا ہے، اور نگاہ سے گناہ عمل میں آتے ہیں۔ پہلے نگاہ سے کرتا ہے، پھر وہ دل میں آتے ہیں، اور پھر دل میں آنے کے بعد وہ مردوں کو ایک دوسروں کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پردہ کتنی اہم اور ضروری چیز ہے۔ پردے کے بہت سارے دنیاوی فائدے بھی ہیں، دینی فائدے تو بہت ہیں، دینی فائدے کا تو ہمارے پاس کوئی اس کی انتہا ہی نہیں ہے، لیکن دنیاوی فائدے بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں میں ایک مرض ہے جس کو ہم کہتے ہیں قطرات کی بیماری۔ 50 سال 55 سال کے بعد بیماری ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ 18 سال 20 سال 25 سال کے بچوں میں یہ بیماریاں ہیں کہ پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں۔ اطباء نے لکھا ہے کہ یہ بد نظری کی شروعات ہے، یہ بد نظری کی سب سے پہلی بیماری ہے۔ دوسری بیماری یہ بتایا کہ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، پیشاب کی تھیلی کمزور ہو جاتی ہے، اور تیسری چیز یہ بتایا کہ گندے خیالات دماغ میں آنے لگتے ہیں، میموری لاس ہو جاتی ہے، اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر مردان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے بھی عجیب بات بتائی کہ دل کمزور ہو جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہ بد نظری کا انجام ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ 30 سال میں ہارٹ اٹیک آ گیا، 25 سال میں ہارٹ اٹیک آ گیا، کیا وجہ ہے؟ کوئی کہتا ہے دوا کھانے کی وجہ سے، کوئی کہتا ہے انجیکشن کی وجہ سے، کوئی کچھ اور کہتا ہے۔ ارے اس کا انتظام تو ہمیں پہلے آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ ابھی حال ہی میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا، بہت مشہور، ان کا ایک عجیب واقعہ میں نے ابھی پڑھا 2 دن پہلے۔ کسی نے لکھا ہے کہ نوجوانی کی عمر میں انہوں نے قدم رکھا تھا، ان کو تب تک اللہ کے نبی کی 100 مرتبہ زیارت ہو چکی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ مقام اللہ نے آپ کو کیسے عطا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی فلاں آیت میں نے پڑھی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو، تو میں نے نظر کو نیچی کر لیا، اور اس نظر کو نیچی کرنے کا یہ نقصان بھی ہوا کہ ہمارے گھر میں ہماری خالہ ہماری پھوپھی آتی تو میں ان کو دیکھ ہی نہیں پاتا تھا، نظر نیچی رکھتا تھا، تو ہماری خالہ نے امی سے شکایت کی کہ بیٹے نے سلام نہیں کیا، پھوپھی نے شکایت کی کہ بھتیجا مجھے سلام نہیں کرتا، تو بعد میں امی نے ان کی کہا کہ تم نے اپنی پھوپھی کو سلام کیوں نہیں کیا، خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ امی جان سچی بات یہ ہے کہ میری نظر نہیں گئی، میں پہچان نہیں پایا۔ اس کا انعام اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر نوجوانی کے عالم میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی۔ مومن کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اسلام پاک مذہب ہے، اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ جو شرمگاہوں کی حفاظت کر لے اور نگاہوں کی حفاظت کر لے، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جس نے اس کی حفاظت کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کی اور ساری امت کو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے یہ بتایا گیا کہ جو عورتیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دو جماعتیں جہنم میں جائیں گی، ایک ایسی عورت جو لباس پہنے ہوئے ہوگی لیکن اتنا باریک ہوگا کہ اس کا جسم دکھتا ہوا ہوگا، اور دوسرا فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کو اپنی نگاہوں سے اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، یعنی بلانے والی۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فحش بد زبانی کرنے والے آدمی سے نفرت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ رکھا ہے، فرمایا اس کی اصلاح ضروری ہے، اور وہ ہے دل۔ اگر دل درست ہے تو ساری چیزیں درست ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جب وہ بگڑے گا تو سارا بدن بگڑ جائے گا، اور وہ ٹکڑا دل کا ٹکڑا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا کہ
کہ نگاہ سے شروع ہو کر دل پر پہنچتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے نگاہ کی حفاظت کی جائے تو پھر دل کی حفاظت ہو جائے گی۔ دل کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مؤذن تھے، وہ مؤذن امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ مؤذن تھا، 40 سال تک اس نے اذان دی۔ ایک دن اذان دینے کے لیے وہ مسجد کی مینار پر چڑھا تو اس نے برابر کے گھر میں جھانک لیا، گھر میں برابر میں ایک عیسائی کا گھر تھا، وہاں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اس کی نظر سے نظر مل گئی۔ شیطان نے حملہ کیا، اذان دی اور اذان دینے کے بعد نیچے اتر کر سیدھا اس کے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد دستک دی، کنڈی بجائی، لڑکی نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا کہ بانگی صالح ہوں، صالح نام تھا اس کا۔ تو اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ 40 سال جس نے اذان دی، اس کی عمر بھی تو 50-55 سال ہوگی۔ اس نے کہا کیا بات، اور فوراً اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لڑکی عیسائی تھی، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تم امانت میں خیانت کر رہے ہو، تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں، ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اوپر سے دیکھا، تمہاری نظر سے میری نظر ملی اور میں تم پر فریفتہ ہو گیا ہوں، لہٰذا مجھے ہاتھ لگانے دو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم مسلمان ہو، میں عیسائی ہوں، اگر تم اپنا مذہب چھوڑ دو تو پھر میں تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت دیتی۔ اب اللہ نے بدقسمتی لکھی تھی، اس نے کہا کہ مجھے نعوذ باللہ اسلام سے بیزاری ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اسلام سے بیزاری ہے، 40 سال تک اذان دی۔ اس نے کہا کہ تم صرف اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہارا کام نکل جائے گا تو پھر تم اسلام کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں رکھتا، نعوذ باللہ۔ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے اب بھی یقین نہیں ہے۔ اب مجھے یقین دلانے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ پہلے تم خنزیر کا گوشت کھاؤ، میرے گھر میں رکھا ہوا ہے پکا ہوا، دوسرا تم شراب پیو، اس کے بعد میں تم سے شادی کروں۔ اب جب عقل ماری جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ پر آتے ہیں تو کس طرح سے آتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ فوراً گوشت لائی، اس نے گوشت کھا لیا، شراب کی بوتل لائی، شراب پی لی۔ اب نشہ چڑھنے لگا، زندگی میں کبھی شراب نہیں پی تھی۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ لوگ ہمیں اور تمہیں بدنام نہ کریں، تم چھت پر چڑھ جاؤ، میرا باپ آنے والا ہے، جب میرا باپ آ جائے گا تو میں اپنے باپ سے بتا دوں گی کہ تم مجھ سے نکاح چاہتے ہو اور تم نے اسلام چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم اوپر سے نیچے اتر جانا، میرا باپ تم سے نکاح کر دے گا۔ اب یہ اوپر چڑھ گیا چھت پر، اب شراب پینے کی عادت نہیں تھی، نشہ چڑھ چکا تھا، ایک کے 2 نظر آ رہے تھے۔ جب وہ اوپر چڑھا، اوپر چڑھنے کے بعد دیوار پر اس کا پیر پھسلا اور سیدھا نیچے آ کر گیا اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اس کا باپ آ گیا، بیٹی نے سارا کا سارا واقعہ سنایا، باپ اور بیٹی نے دونوں نے اس کو اٹھا کر گلی میں پھینک دیا اور سارے گاؤں میں، سارے محلے میں یہ بات مشہور ہو گئی اور لوگوں نے اس کو اٹھا کر دفنایا تک نہیں، اٹھایا اور کوڑی کی ڈھیری پر پھینک دیا۔ ایک چھوٹی سی بدنظری نے کتنا برا انجام، 40 سال کی عبادت کو غرق کر دیا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسجد کا امام ہے تو اس سے پردہ نہیں ہے، یاد رکھیں ایسا نہیں ہے۔ مسجد کا مؤذن ہے تو اس کی نگاہ بھی خراب ہو سکتی ہے، کب پتہ نہیں شیطان کس کی نگاہ پر حاوی ہو جائے۔ مؤذن کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی حفاظت کریں، امام کو بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کرے، خطیب کو بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کرے، سب اس میں برابر کے شریک ہیں، سب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، ساتھ میں آپ کے مریدین بھی تھے۔ ایک نصرانی لڑکا سامنے سے آ گیا، یہودیوں کا بچہ تھا، بچہ لڑکا خوبصورت تھا وہ، تو ان کے شاگرد نے، ان کے مرید نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر حضرت جنید بغدادی سے کہا کہ شیخ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت چیز کو بھی دوزخ میں ڈالیں گے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس پر غضبناک ہو گئے اور کہا کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، تم نے استحسان سے دیکھا ہے، یعنی اس کو ایک خوبصورت کی نظر سے دیکھا ہے، اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، بد نظری سے دیکھا ہے، اور اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ قرآن نے، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن نے اس کے تعلق سے کیا کیا بتایا ہے۔ آج بد نظری کا جو کھیل ہے یہ بہت زیادہ ہے،
لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکتے ہیں ہم بد نظری سے خود بھی بچیں اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، نواز دیوبندی، دیوبند کے رہنے والے ایک بڑے شاعر ہیں ڈاکٹر نواز صاحب، انہوں نے کہا کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب، اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا۔ آج دوسروں کو بد نظری سے دیکھنے والے، ہم کسی کو نصیحت نہ کریں، ہم اپنی بہن کا خیال اپنے دل میں رکھیں، اپنی بیٹی کا خیال اپنے دل میں رکھیں تو خود بخود ہماری نظریں نیچے ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔